آغا جعفر صاحب سبھی کے لیے سورہ فاتحہ. الحمدللہ صلوات پر محمد آواز بڑھا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین. زمانے کے امام کے ظہور کے لیے سب مل کے دعا کریں. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر هو اقرب. سب مل کے یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا محمد. اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما
یا مولانا یا مولانا الغوث الغوث أدركني الساعة الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين سلام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات محمد عزیزان گرامی، اس آیت میں پروردگار عالم نے صریحاً صاف لفظوں میں سرکار امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. بقیت اللہ، جسے اللہ نے آج تک باقی رکھا، اس امام کا وجود تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومنین ہو. ہماری ذمہ داریاں ہیں. غیبت کے زمانے میں شیعہ سنیوں نے یہ حدیث لکھی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، مات میتۃ الجاہلیہ، وہ جاہل ہو کے مر گیا، وہ کافر ہو کے مر گیا. امام کی معرفت حاصل کرنی ہے. اور سورہ آل عمران کی آخری آیت میں خدا فرما رہا ہے رابطو، اپنے زمانے کے امام کے ساتھ رابطے میں رہو. یہ رابطہ روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے. یعنی جسمانی رابطے کی بھی کوشش کرو کہ مولا کی زیارت نصیب ہو جائے، اور روحانی رابطے میں ہمیشہ رہو. اسی لیے ہر نماز میں امام زمانہ کے لیے، ظہور کے لیے دعا کیا کریں. صلوات پڑھیں محمد. امام کا صدقہ دیا کریں، دعائے عہد پڑھا کریں، اور دعائے ندبہ. یہ سب رابطے ہیں تاکہ امام سے رابطہ منقطع نہ ہو. اور ہمیشہ رابطہ اگر چاہتے ہیں کہ امام راضی ہو جائیں، آپ کو اپنی زیارت کرائیں، تو اس کے لیے کیا کام ہے؟ جو اہم ترین کام ہے وہ ہے تبلیغ اسلام. یہ صرف مولویوں پر واجب نہیں بلکہ سبھی پر امر بالمعروف کرنا واجب ہے. اور اس زمانے میں تو اور بھی واجب ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یہودی خبیث اسرائیلی اور امریکی یہودی سارے اسلامی ممالک پر قبضہ کرنے کی خواہش میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے جو عظیم اسرائیل کا نقشہ بنایا ہے، انہوں نے اس میں کربلا بھی لکھا تھا، نجف بھی لکھا تھا. یہ خبیث کربلا نجف تک تو پہنچ گئے ہیں، اور اس عظیم اسرائیل کے نقشے میں انہوں نے مدینہ بھی لکھا ہے، مکہ بھی لکھا ہے. بارہا کہا ہے کہ خیبر بھی ہمارا ہے، وہ بھی ہمیں واپس لینا ہے. عزیزان گرامی، اس وقت یہ بش بلیئر سب یہ پٹھو ہیں، یہودیوں کے ہاتھ میں کھلونا ہے. کیونکہ میڈیا پر ان کا قبضہ ہے، اقتصادیات پر ان کا قبضہ ہے، جسے چاہیں وہ الیکشن میں جتوا سکتے ہیں. لہذا ہم کیسے ان خبیثوں کا مقابلہ کریں؟ وہ چاہتے ہیں پاکستان کو بھی غلام بنائیں، پاکستان کا ایٹمی پروگرام تباہ کریں. ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے؟ اگر ہم چپ بیٹھے رہے تو جو آج عراق کا شر ہوا ہے وہ ہمارا ہو جائے گا. عزیزان گرامی، لہٰذا ہمیں کچھ کرنا ہے. کیسے آپ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے ملک کے حکمران بھی ان کے پٹھو اور غلام ہیں؟ صرف ایک طریقہ ہے، وہ کیا؟ تبلیغ اسلام کا طریقہ. انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ جائیے، اسلام کی تبلیغ کریں. اگر ایک مسلمان یہ پکا عہد کر لے کہ میں ہر روز جو ہے 1 گھنٹہ دوں گا، 10 منٹ دوں گا تاکہ ایک عیسائی کو میں مسلمان بنا لوں. دیکھیے، یہ اگر ارادے سے آپ نکلیں، عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت تک جس شخص نے عیسائیوں کو مسلمان بنایا ہے وہ ایک غیر عالم تھا. احمد دیدت اس کا نام تھا. سیل مین تھا بیچارہ، دکان پر کام کرتا تھا. مگر اس کے دل میں جب جذبہ اٹھا، اس نے تھوڑی سی کتابیں پڑھی، اور اس احمد دیدت مرحوم نے اپنی زندگی میں کم سے کم، یعنی یہ تو بہت پہلے کی رپورٹ ہے، کم سے کم اس نے 50,000 عیسائیوں کو مسلمان بنایا. عالم بھی نہیں تھا. صلوات پڑھی محمد والے.
یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. آپ بھی انہیں عیسائیوں کو مسلمان بنائیں گے تو اگر ایک ایک آدمی 5000 بھی بنا لے, اگر 1000 اس وقت آدمی عہد کر لیں تو خود ہمارے کئی لاکھ جو ہے مسلمان امریکہ میں بن جائیں گے اور یورپ میں بن جائیں گے. تو خود یہ ایک لابی بنے گی جو یہودیوں کا توڑ ہوگی. یہودیوں نے بھی ایک دن میں دنیا پہ قبضہ نہیں کیا ہے, انہوں نے بھی بہت محنت کی ہے, بڑا نیٹ ورک کیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں آنے والی نسلیں ہماری غلام نہ کہلائیں, ہم آزاد اس زندگی گزاریں, عزت سے زندگی گزاریں, یہی طریقہ ہے کہ سب دیکھیے. میں نے عرض کیا کہ بہت آسان ہے تبلیغ, یہ پہلے آپ سیکھ لیں. اور یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے تبلیغ کے ہم نے پورے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے. یہ مہربانی کر کے نجفی والوں سے بھی گزارش ہے کہ ساری سیڈیز میں وہ ٹریننگ ڈال دیں کہ آپ جائیے ایک مرتبہ, یہ ممبر ہونا پڑتا ہے گوگل میں جا کے سرچ کریں, یوز نیٹ گروپس ہیں, ڈسکشن گروپس ہیں مناظرے کے, وہاں آپ کو اپنا ای میل دینا ہے, پھر وہ آپ کو آنے دیں گے. عام سائٹ جو سائٹ ہے ویب سائٹ کی طرح نہیں ہے, پہلے آپ کو ممبر ہونا پڑے گا, پھر آپ اپنا ایک پیغام جو ہے وہ 1 کروڑ انسانوں تک بھی بھیج سکتے ہیں, بڑے آرام سے بھیج سکتے ہیں اور ان کو مسلمان بنا سکتے ہیں مناظرے کے ذریعے سے. کتابیں بھی بہت زیادہ ہیں, اس کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. مثلا al-islam.org شیعوں کی سائٹ ہے جس پر 100 سے زیادہ کتابیں ہیں, یا احمد دیدت کی 16-17 کتابیں ہیں, ان کا مطالعہ کریں, آرام سے آپ انہیں مسلمان بنا سکتے ہیں. یا جتنی ہماری اسکولیں ہیں ان میں ہمارے بچوں کو سکھایا جائے تاکہ وہ احمد دیدت کی کتابوں کے ذریعے سے مسلمان بنانا شروع کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے مسلمان بنانا کتنا طریقہ آسان ہے, کیونکہ آپ کے نبی کا ذکر ہر کتاب میں ہے. ہمارے پیارے نبی کا ذکر تورات میں ہے, ہمارے نبی کا ذکر انجیل میں ہے, ہمارے نبی کا ذکر جتنی کتابیں ہیں دنیا میں ان آسمانی کتابوں میں موجود ہے. عقلی لحاظ سے آپ اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں. میں چند حوالے آپ کو بتا رہا ہوں کتنا آسان ہے. مثلا انجیل کو نیو ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں, چیپٹر جون اور اس کا نمبر 16 آیت 7 سے لے کر 12 7 سے 12. یہاں پر حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک نبی آئے گا, اس کا نام کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا نام فارقلیت ہوگا. ہاں پوری تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. حضرت عیسیٰ کر ایک آخری زمانے میں نبی آئے گا. اٹ از بیٹر فار یو دیٹ آئی گو اوے اینڈ ہی ول کم. یہ بہتر ہے کہ میں چلا جاؤں اور وہ آ جائے. اینڈ ہی ول کنونس دا ورلڈ. اور میری جو نبوت ہے صرف بنی اسرائیل کے لیے, مگر میرے بعد جو آئے گا اس کی نبوت عالمین کے لیے ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور اس نبی کا نام کیا ہوگا؟ اس نبی کا نام فارقلیت ہوگا. ہاں جی, فارقلیت یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. جب بھی اس کا ترجمہ آپ کریں گے عبرانی سے عربی میں تو کیا بنے گا؟ احمد مصطفیٰ. صلوات پڑھی محمد. عزیزان گرامی, اس طرح سے آج یہ لوگ خیانت کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو. چاہیے پی ایچ ڈی کریں, خود اس ہیبرو زبان میں پی ایچ ڈی کریں, آرام سے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں. ہمارے نبی کا ذکر کہاں کہاں نہیں ہے, ہمارے نبی کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ہے. اور یہ موضوع ہمارا IRC پر ہے. میں ویداس کے حوالے دے رہا ہوں کہ ان کی جو آسمانی 4 کتابیں ہیں ویداس, اس میں ہمارے نبی کا نام آیا ہے. یہاں صرف ایک حوالہ دے دوں, رگ وید بک نمبر 3 اور اگنی یہ چیپٹر کا نام ہے 29 اور اس کا ورس جو ہے 11. اب یہاں لکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا. ہاں, اس نبی کا نام کیا ہوگا؟ اس نبی کا نام نراشناش ہوگا. یہ سنسکرت کا لفظ ہے. آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا. اب پوری تفصیل جو ہے میں انشاءاللہ وہاں بتاؤں گا امام بارگاہ علی رضا میں. صرف میں اشارے کرتا چلا جا رہا ہوں کہ یہ ویداز میں ہندوؤں کی کتاب میں کہاں کہاں ہمارے نبی کا نام آیا ہے. میں صرف اب یہ ایڈریس بتا رہا ہوں, تفصیل میں آپ کو امام بارگاہ علی رضا میں بتاؤں گا. یہ رگ وید جو ہے وہ آسمانی کتاب سمجھتے ہیں. ان کے ہاں جیسے ہمارے ہاں قرآن, ان کے ہاں 4 کتابیں ہیں. رگ وید ہے, سام وید ہے, اتھر وید ہے, یجر وید ہے. یہ ان کی آسمانی کتابیں. رگ وید بک نمبر 3 میں کیا ہے کہ ایک آخری زمانے میں نبی آئے گا, اس کا نام کیا ہوگا؟ نراشناش ہوگا. اب یہ نراشناش جو ہے سنسکرت کا لفظ ہے. اگر اس سنسکرت کے لفظ کو آپ ڈائریکٹ عربی میں ترجمہ کریں تو بنتا ہے احمد مصطفیٰ. صلوات پڑھی محمد. ہاں جی, یعنی پھر بھی ہم تبلیغ نہیں کرتے. رونے کا مقام یہ ہے ہمارے نبی کا ذکر رگ وید میں ہے, ویداز میں ہے, ہمارے نبی کا نام تورات میں ہے, ہمارے نبی کا نام انجیل میں ہے. چلیے بدھاز کی کتاب میں چلے جائیے, بدھسٹ لوگوں کو بھی آپ مسلمان بنا سکتے ہیں. دا گوسپل آف بدھا, یہ کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہے, آپ جو ہے وہاں جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. پارٹ 2 اور یہ چیپٹر کا نام ہے میٹریا. اب کیا ہے؟ بدھ کہہ رہے ہیں I am not the first Buddha who came upon the earth, nor shall I be the last. In due to another Buddha will arise in the world, a holy one, a supremely enlightened
بدھا کہہ رہے ہیں کہ میں پہلا بدھا بھی نہیں، میں پہلا بھی رہنما نہیں، میں پہلا بھی ہادی نہیں، میں آخری بھی ہادی نہیں، مگر میرے بعد ایک ہادی آنے والا ہے جو بڑا عظیم ہے، مجھ سے عظیم ہے، نورانی ہے۔ اب تاریخ میں ایک لمبی چوڑی باتیں انہوں نے بتائیں۔ اب ان کے ایک صحابی تھے ایناڈا سے، ان کے صحابی نے اٹھ کر کہا ہاؤ وی شل we know him to please one reply۔ انہوں نے کہا ہم کیسے پہچانے کہ وہ جو بدھا ہے، وہ جو ہادی ہے، جو نورانی ہے، ہم کیسے پہچانے اس کا نام کیا ہے؟ اب یہ بدھسٹ لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے بہترین جو ہے یہ آیت ہے۔ اب بدھا نے جواب دیا he will be known as Maitreya، اس کا نام میتریا ہوگا۔ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ پوری کائنات کے لیے ہوں گے، یہ پوری کائنات کے لیے ہوں گے، یہ آخری ہادی ہیں، اور اس کا نام کیا ہے؟ میتریا۔ عزیزان گرامی، یہ میتریا بھی سنسکرت کا لفظ ہے، اس کا اگر عربی میں ترجمہ کریں گے تو بنتا ہے رحمت، اور اوپر ورلڈ جو ہے کہ وہ عالمین کے لیے نبی آئے گا، اسے ملائیں تو بنتا ہے رحمت للعالمین۔ صلوات پڑھی محمد۔ یعنی کس قدر آسان ہے، آپ دنیا میں تبلیغ کر سکتے ہیں۔ آج یہ موقع انٹرنیٹ پہ 10 منٹ بیٹھیں، آپ کتنے 10 لوگوں کو مسلمان کر سکتے ہیں۔ چلیے یہ جو زردشت لوگ ہیں، جو آتش پرست لوگ تھے ایران میں، ان کی کتاب دساتیر ہے اور زند اوستا، اس میں بھی ہمارے نبی کا ذکر آیا ہے۔ The one prophet will come and his name will be استوتریتا، اور اس نبی کا نام استوتریتا ہوگا، اور اس نبی کی پہچان کیا ہوگی کہ اس نبی کی ولادت کے وقت ایران کا آتش کدا خاموش ہو جائے گا۔ یہ ہمارے نبی کے معجزات میں سے ہے۔ اور وہ نبی جب آئے گا جس کا نام استوتریتا ہے، جب وہ نبی آئے گا تو یہ ان زردشتوں کی کتاب میں ہے، وہ کعبۃ اللہ سے بتوں کو باہر پھینک دے گا۔ یہ بھی ہمارے نبی کی صفت ہے۔ اب یہ استوتریتا، اگر اس کا آپ، یہ زند لینگویج ہے، اس استوتریتا کو آپ عربی میں ترجمہ کریں تو وہی بنتا ہے احمد مصطفیٰ۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، پر دیگر صلوات۔ ہمارے نبی کا ذکر ہے ان کتابوں میں، پھر بھی ہم تبلیغ نہ کریں، اور عیسائی تبلیغ کر رہے ہیں جن کی اس بائبل میں 50,000 ایررز ان بائبل، 50,000 جس کتاب میں غلطیاں ہیں وہ تبلیغ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب ہے لا ریب فیہ، مگر ہم تبلیغ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اسی لیے ہم غلامی میں چلے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، تبلیغ کریے، تب ہمارے نوجوان آگے بڑھیں، علم حاصل کریں، خصوصاً جن کی انگلش اچھی ہے، جو کمپیوٹر سائنس میں ہے۔ اس وقت غضب کیا ہے کہ جب ہم یورپ امریکہ جاتے ہیں تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، کیمبرج ہے، آکسفورڈ ہے، وہاں اسلام پڑھانے والے، شیعہ مضمون پڑھانے والے یہودی خبیث بیٹھے۔ بتائیے، یہودیوں نے اسلام میں پی ایچ ڈی کیوں کی ہے؟ کہ ہمارے دوستی میں، محبت میں نہیں، دشمنی میں، تاکہ جو بھی اسلام سیکھنے آئے اس کو وہیں اسلام کا دشمن بنائے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ انفرادی سوچ ہے۔ اجتماعی سوچ دیکھیے، ہم کروڑوں میں ہیں، 30 کروڑ تو صرف شیعہ ہیں۔ کیا بات ہے! ہم نے جب معلوم کیا بھائی یہاں کتنے پی ایچ ڈی ہیں، بہت افسوس ہوا کہ پورے پاکستان میں جنہوں نے اسلامی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کیا ہے ان کی تعداد 4 یا 5 سے زیادہ نہیں۔ جبکہ انگلینڈ میں دوسرے لوگوں نے کہا ہم اسکالرز دینے کے تیار ہیں، وہاں سے پی ایچ ڈی کریں اور یہاں کے پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لیں، کیونکہ پوسٹ ڈاکٹریٹ 1 سال میں ہوتا ہے، اس کی فیس بھی زیادہ نہیں ہے، اور ہر یونیورسٹی میں وہ بندہ جا سکتا ہے، ہر یونیورسٹی میں جا کے مولا علی کے فضائل سنا سکتا ہے، اہل بیت کے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ وہ بھوکا مر جائے گا۔ اب ایک ہمارے دوست نے، ڈاکٹر امجد مولانا تھے، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اصول فقہ میں، 3 یونیورسٹیوں نے اسے آفر دی ہے، 40,000 پاؤنڈ کی تنخواہ، تقریباً 40 لاکھ بنتے ہیں۔ یعنی ہمارے لوگ متوجہ نہیں ہے، دشمن جو ہے وہ ہمارے سبجیکٹ پڑھا رہا ہے، اسلام کے خلاف، شیعت کے خلاف، ان یونیورسٹیوں میں کام ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ کتنی سازشیں ہیں جو ہمارے خلاف کی جا رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ شیعت پر 3 حملے ان اسرائیلی امریکی یہودیوں نے شروع کیے ہیں، کیونکہ شیعوں نے ہی فلسطینیوں کو جگایا ہے۔ فلسطینیوں کی مدد کرنے والا ایران ہے۔ ان فلسطینی جتنے بھی زخمی ہوتے ہیں ان کے علاج بھی اسپتال تہران میں کیے جاتے ہیں، لہذا آج یہ اسرائیلی خبیث جو ہیں شیعوں سے انتقام کرنے کے لیے انہوں نے 3 حملے کیے۔ ایک یہ کہ شیعوں کے اندر وہابیت کو پھیلا دیا جائے۔ ہوشیار رہیے، وہابیت جو ہے وہ کبھی بھی شیعت کے اندر داخل نہیں ہونے پائے،
کیونکہ ہمارا عقیدہ جو ہے ہم توسل کے ماننے والے ہیں، ہم یا علی مدد کے ماننے والے ہیں، ہم یا امام صاحب الزمان کے ماننے والے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں یہ روح اہل بیت، محبت اہل بیت ختم ہو جائے۔ صلوات محمد عزیزان کرام، تمام وہابیوں کے سوالات کے جوابات اس کتاب میں موجود ہیں، یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ آئین وہابیت آیت اللہ جعفر سبحانی کی، تاکہ کوئی بھی اگر وہابی عقائد آپ کے اندر پھیلائے آپ اس کا جواب دے سکیں۔ اور دوسرا حملہ کیا؟ اخباریت کا حملہ، یہ بہت خطرناک ہے۔ اخباریت اگر آ گئی تو شیعت ختم ہو جاتی۔ عزیزان گرامی، میں نے بتایا تھا یہ وہ خبیث مذہب تھا جس کے ذریعے سے 400 سال پہلے انگریز شیعوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہ عقل کے بھی خلاف ہیں، قرآن کی دلیل کو بھی نہیں مانتے، تقلید کو بھی نہیں مانتے، مجتہد کو بھی نہیں مانتے۔ اب ظاہر وہ بات جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں کہ اخباریت کی، مگر ہاں اخباریوں کا ایک مجتہد بھی انہوں نے بنا لیا ہے جھوٹا، جو دشمن اسلام ہے، دشمن ایران ہے، دشمن انقلاب اسلامی ہے، دشمن تشیع ہے۔ آج کل امریکہ نے آیت اللہ بنانے شروع کر دیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان، مگر وہ کیسے اس اخباریت کو داخل کر رہے ہیں؟ دیکھا شیعوں میں جذباتی مسئلہ ہے علی ولی اللہ، وہ ظاہراً علی ولی اللہ کی بات کر رہے ہیں، مگر اصل مقصد ہے کہ اخباری مذہب کو شیعوں کے اندر ڈال کے شیعوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اور کس کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں؟ میں نے کل پرسوں عرض کیا، فقہ امام رضا علیہ السلام کا کتاب، وہ جو ہمارے دشمنوں نے لکھا ہے، سارے مجتہدوں نے اس پر پوری طاقت لگائی ہے کہ یہ کتاب ہمارے امام نے نہیں لکھی، کیونکہ اس میں لکھا گیا کہ نعوذ باللہ امام جاہل ہیں، اس میں لکھا گیا امام معصوم نہیں ہے، اس میں لکھا گیا ہے نعوذ باللہ کہ یہ قرآن کی جو سورے ہیں، سورہ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ قرآن کی سورے نہیں۔ یعنی سازش یہ ہے کہ اگر یہ کتاب لوگوں میں عام ہو جائے اور اس کی تعریف عام ہو جائے اور اس کے حوالے پیش کیے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ بھئی شیعوں کا اس کتاب پر ایمان ہے، لہذا شیعوں کو کل کافر قرار دینے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ شیعہ کی اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جس کتاب میں ہے کہ یہ قرآن کی سورہ نہیں، اگر ایک سورہ کو بھی کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ عزیزان، یہ سازش ہے کہ لوگوں کو، سادہ لوگوں کو فریب دے رہے ہیں۔ علی ولی اللہ کا کوئی منکر نہیں، جو علی ولی اللہ کا منکر ہے وہ شیعہ ہے ہی نہیں۔ علی ولی اللہ ہمارا ایمان ہے، علی ولی اللہ ہماری جان ہے، علی ولی اللہ ہماری پہچان ہے، علی ولی اللہ ہمارے اتحاد کی نشانی ہے۔ جہاں سے بھی صدائے علی ولی اللہ نکلتی ہے تو مومن کا دل خود بخود کھنچتا چلا جاتا۔ ربائی نہیں، نعرہ لگائیں، آواز نہیں جائے گی۔ ربائی نہیں، آواز وہاں نہیں جائے گی، آپ کی مجمع زیادہ ہے، صرف نعرہ لگائیں۔ لہذا ہوشیار رہیے، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، نعرہ تو وہ لگا رہے ہیں جو ہر شیعہ کا دل کا نعرہ ہے، مگر کون سی کتاب کا حوالہ لا رہے ہیں؟ جو ہمارے دشمنوں نے امام کی عصمت کے خلاف جو کتاب لکھی ہے، جو امام کے علم کے خطاب لکھی ہے، جس میں لکھا ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دونوں سورہ قل اعوذ برب الناس اور فلق یہ قرآن کی سورہ ہی نہیں ہے، تاکہ شیعوں کو کافر قرار دے سکیں۔ عزیزان گرامی، دوسرا جو حوالہ لاتے ہیں وہ بھی جس کی سند صحیح نہیں، اس کے بیچ میں کسی روایت کے بیچ میں ایک منافق بھی آ جائے تو اس حدیث کو ہم نہیں مان سکتے۔ مولا علی نے منع کیا ہے، اہل بیت نے منع کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دوسری حدیث جو پیش کرتے ہیں آئے اسرا کے سامنے، جو حدیث لاتے ہیں ابی بصیر کی، اس کی سند ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ کسی سند کے لحاظ سے کوئی ایک راوی منافق ہے ہم اسے نہیں مان سکتے، سارے مومن ہونے چاہیے۔ اور وہ جو روایت لاتے ہیں وہی ابی بصیر کی دو روایتیں ہیں۔ ایک جگہ تشہد میں کہتے ہیں کہ اس تشہد میں یہی تشہد جو ہمارا تشہد ہے کہ بھئی جس طرح ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اسی ابی بصیر کی روایت میں ایک روایت یہ ہے، اور دوسری وہ روایت لاتے ہیں جو فقہ امام رضا کتاب سے، جو ہماری کتاب نہیں ہے۔ تو اب اگر ایک ہی راوی کی دو حدیثیں مل جائیں اور دونوں میں تضاد ہو جائے، دونوں میں فرق ہو جائے، تو ہمارا مجتہد کیا کرے گا؟ ہمارا مجتہد ان اصحاب کرام کی طرف رجوع کرے گا جو اس حدیث کے بارے میں متفق ہوں۔ اب یہاں 14 حدیثیں ہیں جن میں 14 صحابی اماموں کے متفق ہیں کہ تشہد وہی صحیح ہے جو ہمارا تشہد ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یہ علم حدیث کا اصول ہے کہ اگر ایک راوی، ایک ہی راوی ہے، اس کی دو حدیثیں، دونوں میں فرق ہے، ہاں
ایک جگہ کہہ رہا ہے دن ہے، دوسری جگہ کہہ رات ہے، وہیں وہ حدیث جو ہے ضعیف ہو گئی، وہ قابل اعتماد نہ رہی۔ ایک ہی راوی کہہ رہا ہے دن ہے، پھر کہہ رہا ہے رات ہے، اس میں اعتماد کبھی مجتہد نہیں کرے گا۔ تو ان ضعیف حدیثوں کو لا رہے ہیں عزیزان گرامی تاکہ شیعوں میں فرقے ہو جائیں۔ ہوشیار رہیے۔ اور بدبختی یہ ہے کہ جہاں لوگ بیچارے ان پڑھ ہیں، بیچارے سادہ ہیں، گاؤں میں کتنے گاؤں میں جھگڑے ہیں۔ کل بھی چکوال کا ایک مومن آیا تھا، کہنے لگا مولوی صاحب بہت ظلم ہو گیا ہے، وہاں پر کچھ ایسے تاجر خون حسین انہوں نے آ کے شیعوں کو شیعوں سے لڑایا ہے، آج شیعہ شیعہ پہ لعنت کر رہے ہیں، آج شیعہ شیعہ پہ تبرہ کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہی ظاہراً یہ علی ولی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، مگر ان کا مقصد ہے کہ شیعوں میں ایک فرقہ بنائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان لہذا بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا حملہ نصیریت کا حملہ، کہ شیعوں کے اندر نصیریت داخل کر دو تاکہ شیعوں کی دنیا میں تبلیغ ہو رہی ہے وہ رک جائے، یہ ایک تیسرا حملہ۔ اور ایسے خبیث، ایسے بے دین ذاکر، یہ دین فروش، وہ خرید لیے گئے، وہ آ کے ممبر پر کہتے ہیں جی اللہ جو ہے وہ مومن ہے، اور حضرت علی علیہ السلام نعوذ باللہ امیر المومنین، اللہ کا بھی امیر ہے۔ عزیزان کرام، اور چیلے چمچے بیٹھے ہوئے انہوں نے نعرہ حیدری لگا دیا کہ بھئی یہ سب شیعوں کا عقیدہ ہے، تاکہ وہی ٹیپ جو ہے کل سنائی جائے، ٹی وی پر سنائی۔ یہی ہو رہا ہے۔ تیجانی صاحب کا 2 سال جو مناظرہ ہوا تو وہ جو سامنے ایک کویتی تھا وہابی اور دوسرا ایران کا ایک وہابی تھا، انہوں نے وہ ٹیپ چلا دیا۔ عزیزان گرامی خبردار ہو جائیے، اگر کوئی ایسا ذاکر غلط بات کہہ رہا ہے آپ اٹھ کے احتجاج کریں، ورنہ وہی ٹیپ کل جو ہے مناظرے میں ہمارے خلاف استعمال ہوگی کہ دیکھو یہ شیعوں کا مولوی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ علی جو ہے وہ اللہ کا بھی امیر ہے، تو اب شیعہ کافر ہے۔ یہ جو ایک کافر تو باہر ہمارے دشمن نعرہ لگا رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہے، مگر ان سے خطرناک یہ اندر کا دشمن ہے۔ یہ آستین کا سانپ جو ہے یہ ان باہر کے دشمنوں کو ثبوت فراہم کر رہا ہے کہ دیکھو بھائی یہ جو شیعہ ہیں کافر ہیں، کیونکہ تقریریں ایسی کر رہا ہے کہ اللہ جو ہے وہ مومن اور علی امیر المومن۔ عزیزان گرامی یہ جو نصیری ہیں ان پر ہر معصوم نے لعنت کی ہے۔ یہ نصیری کے ہاتھ کا کھانا پینا نجس ہے۔ شاعروں سے بھی درخواست ہے کہ وہ غلط شاعری نہ کریں، نصیریوں کی تعریف نہ کریں، نصیری نجس ہیں، ان کے ہاتھ کا کھانا پینا نجس ہے۔ ہر معصوم نے کہا ہے کہ وہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے جو علی کو اللہ کا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ باہر کا دشمن اتنا خطرناک نہیں جتنا اندر کا دشمن خطرناک ہے۔ اب سنیے، الحمدللہ خدا نے ان کے چہرے سے نقاب بھی اب اتار دی ہے، پہلے پتہ نہیں تھا۔ یہ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو بش خبیث ڈیٹرائٹ میں 1.5 لاکھ شیعہ ہیں، وہاں تقریر کرنے گیا تھا۔ وہ تقریر میں نے خود شارجہ میں ٹی وی پر دیکھی کہ بش کے پیچھے ایک خبیث تاجر خون حسین، مقصد حسین کا قاتل، ایک ہمارا مولوی کھڑا ہے بش کے پیچھے، وہ کافر جو اس وقت کا دجال ہے۔ اور بش کبھی یوں ہو رہا ہے، پھر وہ مولوی کھڑا نظر ہے، جیسے نوکر ہو، جیسے باڈی گارڈ ہو، محافظ ہو، شیعہ مولوی۔ پھر کبھی یوں ہو رہا ہے، پھر مولوی نظر آ رہا ہے۔ پھر کبھی عورتیں مرد تالیاں بجا رہے ہیں تو پھر یہ گھبرا رہا ہے کہ میں کیا کروں، میں بھی بجاؤں یا نہیں بجاؤں۔ اتنی شیعت کی اس کمبخت نے بے عزتی کی۔ اور اسی وقت ہمارے دوست ہیں وہاں ڈیٹرائٹ میں، مولانا ہیں شام، وہ باہر مظاہرے کر رہے تھے مومنین کے ساتھ، جو سچے مومنین تھے۔ وہ بش تقریر اندر کر رہا تھا، وہ باہر مظاہرے کر رہے تھے، اور یہ خبیث مولوی جو ہے یہ جو ہے اندر بش کے پیچھے نوکر بنا ہوا۔ ہمیں پہلے بھی اس کے بارے میں شک تھا کہ بعد 18-20 سال سے جب امریکہ جا رہے تھے دیکھتے تھے کہ ان کی حرکتیں یہ ایران کے خلاف ہیں، یہ امام خمینی کے خلاف۔ اب یہ کھل کے سامنے آئے۔ اب سازش کہاں سے چلتی ہے؟ انہی کا، اسی خبیث مولوی کا جو ہے ایک دفتر ہے، ایک بہت بڑا ادارہ لیا ہے، نام اس کا اس نے امام برگہ رکھا ہے، مگر ہے وہی مرکز CIA کا۔ یہ لندن میں ان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ٹھیک، اور وہیں سے نصیریت کی بھی تبلیغ ہو رہی ہے، اور وہیں سے اخباریت کا حملہ بھی ہو رہا ہے، وہیں سے پیسہ آ رہا ہے، وہیں سے۔ اور وہیں سے امریکہ نے ایک اپنا آیت اللہ بنا کر 2-3 سال پہلے پاکستان میں بھیجا تھا۔ ہاں جی، آیت اللہ ایسے نہیں بنتے جب تک کہ ایران میں، کم میں، کسی مدرسے میں، حوزے میں در سے خارج نہ دیں۔ اب امریکہ نے بھی جھوٹے نقلی آیت اللہ بنانے شروع کر دی۔ وہی اسی مرکز سے وہ پاکستان آیا، نہ اس کو فارسی آتی تھی، نہ اس کو اردو آتی تھی، نہ اس کو سندھی پنجابی، کچھ نہیں، وہ پورا پاکستان گیا۔ میں پارا چنار تھا تو پتہ چلا کہ آیت اللہ آ رہا ہے، میں تو چلا گیا۔ بعد میں پتہ چلا اس نے کیا کرنا تھا، نہ کوئی تقریر کی نہ کچھ کیا، ہر شہر میں گیا اور جا کے نماز پڑھائی کہ میں آیت اللہ ہوں، اور نماز میں کیا تشہد میں جا کے علی ولی اللہ پڑھایا۔ جہاں ایک جماعت ہو رہی تھی اب وہاں لڑائی ہو گئی، 2 جماعتیں ہو گئی۔ یہ امریکہ کا آیت اللہ۔
اب ہم لندن میں گئے, ہم نے کہا بھائی وہ آیت اللہ کدھر ہے جو پورے پاکستان میں جا کے اس نے فتنہ کیا ہے اور شیعہ کو شیعہ سے لڑا رہے ہیں. اب ایک جماعت ہوتی تھی, کہا جی وہ بڑا آیت اللہ ہے, وہ پڑھا کے گیا. بھائی خبردار رہیے, آیت اللہ اب نقلی بھی بننے شروع ہو گئے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہاں جی, پہلے ایران میں جو درس خارج تھے وہ آیت اللہ کہلاتا تھا. اب یہ جناب جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں ہمارے دوست ہیں, مولانا ہے اپنے اس میں اسکاٹ لینڈ میں پیش نماز ہے. میں نے کہا اس کا کیا چکر ہے؟ کہا جی یہاں بھی آیا تھا اور اس نے یہ سلسلہ یہاں بھی کرنا چاہا, مگر ہم نے اسے پکڑ لیا اور یہاں آ کر کہنے لگا کہ ایران کے جتنے مجتہد ہیں یہ سب وہابی ہیں. یہ امریکی آیت اللہ کا پروپیگنڈا کہ جتنے آیت اللہ ایران میں یہ سب وہابی ہو گئے. تو میں نے کہا قبلہ کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہابی ہیں؟ انہوں نے تو وہابیت کے خلاف کتاب لکھی ہے, یہی کتاب آئین وہابیت آیت اللہ جعفر سبحانی نے لکھی جو مجتہد مرجع ہے. آپ نے بھی کوئی وہابیوں کی کتاب کے خلاف لکھی ہے؟ کہا جی میں نے تو کوئی نہیں لکھی ہے. تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ایران کے سارے مجتہد؟ جی وہ میں غلط کہہ گیا, وہ شاید کسی اور ملک میں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, یہ چکر ہو رہا ہے کہ وہاں سے امریکہ اب آیت اللہ بنانے شروع کر دی ہیں اس خبیث نے, تاکہ شیعوں کے ٹکڑے ٹکڑے کریں. عزیزان گرامی, اور اس سے بھی نازک ترین مسئلہ ہے, اندر کے دشمنوں سے خبردار رہیے. سادہ لوگ بیچارے استعمال ہو جاتے جن کو پتہ نہیں کہ امریکہ وہاں سے پیسہ دے رہا ہے. اب دیکھیے آج یہ, اس سے پہلے آپ نے خبر سنی کہ راولپنڈی میں خود کش حملہ ہوا. ہاں جی, یہ پیسے کے لوگ نہیں ہیں کہ پیسے کی وجہ شیعوں کو مار رہے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ کوئٹہ میں کتنے ہمارے مومنین شہید ہوئے, وہ بھی خود کش حملہ تھا. یہ کیسے خود کش حملہ کرتے ہیں؟ یہ پیسے والے نہیں ہیں, ان کا برین واش کیا جاتا ہے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ شیعہ کو مارنے کا اتنا ثواب ہے. ایک بیچارے مومن نے بڑی قربانی دی, یہ خود جو ہے اسی تنظیم میں چلا گیا, سپاہی صحابہ میں چلا گیا, کہ یہ کیسے لوگوں کا برین واش کرتے ہیں. پتہ تو چلے, دیکھو خود کش حملے کر رہے ہیں, پیسے سے نہیں ہے. شیعوں کو مارنا وہ ثواب. کہا میں جب وہاں گیا, اس مومن نے بتلایا تو انہوں نے ویڈیو دکھائی, اور وہ ویڈیو ایک نصیری ٹولے کی ہے جو شیعہ نہیں ہے, اسی ایجنٹ ہے, وہی جو بش کے جو لوگ ہیں اسی مرکز سے ان کا تعلق ہے, اسی آیت اللہ سے اس کی لنک ہے جو امریکی آیت اللہ ہے. کہ ایک انہوں نے نصیریوں کی ایک ویڈیو دکھائی, اور یہ حرکت کرتے ہیں. سیون شریف میں میلے کے درمیان بھی کچھ نصیری یہ حرکت کرتے ہیں, اور شہروں میں. وہ کیا کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ کا پتلا بنایا, اور اس کے ساتھ وہ توہین کی گئی جو ناقابل بیان, اور یہ فلم دکھائی گئی. وہاں سنی جوان بیٹھے ہوئے تھے, اور اس نے آگے تقریر کی, اس سنیوں تمہیں غیرت نہیں, دیکھو یہ نبی کی زوجہ ہے, اس کا یہ شیعہ پتلا بناتے. عزیزان گرامی, حضرت عائشہ کا احترام مولا علی نے کیا ہے, حتیٰ کہ جنگ جمل میں بھی مولا علی کے خلاف لڑی, تب بھی مولا نے احترام کیا اور احترام کے ساتھ انہیں واپس بھیجا ہے. اور جب وہ گھر پہنچی ہیں تو حضرت عائشہ نے کہا کہ مولا علی نے میرا احترام نہیں کیا, تم نامحرم ہو, تم مردوں کے ساتھ میرے ساتھ بھیج دیا. تو انہوں سب نے اپنی پگڑیاں اتاری, کہ ہم میں سے کوئی مرد نہیں, ہم سب عورتیں. آپ نے دیکھا مولا علی نے بھی حضرت عائشہ کا احترام کیا ہے. یہ نہیں کہ اس کی توہین کی جائے, یہ شیعت نہیں ہے, یہ مذہب تشیع نہیں ہے. ہمارے معصومین نے سختی سے منع کیا ہے کہ تبرہ اگر کوئی قاتل بی بی فاطمہ الزہرا ہے, آپ کے سامنے ثابت ہے کہ وہ قاتل بی بی فاطمہ الزہرا ہے, دوسرے مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قاتل ہے, اگر آپ نے اس کے سامنے اس پر لعنت کی تو ممکن ہے نعوذ باللہ وہ پلٹ کر مولا علی کو برا بھلا کہے, تو مجرم آپ ہیں. یعنی کھلے عام یہ جو تبرہ ہے یہ شیعت نہیں ہے, یہ بعض نصیریوں نے سلسلہ شروع کیا ہے, اور اس میں بعض شیعہ بھی انوالو ہو گئے ہیں. قطعاً ہمارے اہل بیت کسی امام نے اجازت نہیں دی ہے کہ آپ کھلم کھلا روڈ پہ تبرہ کریں. اگر آپ نے تبرہ کیا, وہ مسلمان اسے صحابی سمجھتا ہے, عاشق سمجھتا ہے, آپ کو پتا ہے وہ قاتل فاطمہ زہرا ہے, اگر وہ سنے گا ممکن ہے کہ وہ ضد میں آ کر مولا علی کو برا بھلا کہے, تو مجرم آپ ہیں. صلوات پر محمد وآلہ. عزیزان گرامی, اور کہا وہیں پر اس نے تقریر کی, او سنیوں اگر غیرت ہے, دیکھو یہ حضرت عائشہ کے ساتھ کیا توہین ہو رہی ہے. وہیں پر اس نے خنجر نکالا اور اپنا ہاتھ کاٹا, کہا میں خون سے لکھتا ہوں کہ جب تک 5-6 شیعوں کو قتل نہ کروں میرے پر زندگی حرام. کہا جتنے نوجوان تھے یہ ٹوٹل اٹھے, انہوں نے بھی اپنے ہاتھ سے وہ خنجر سے اپنا ہاتھ کاٹا اور خون سے, اور قرآن پر قسم کھائی کہ ہم جب تک شیعوں کو قتل نہ کریں تب تک ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. عزیزان گرامی, اب دیکھیے یہ باہر کے دشمن ہیں, مگر ان سے اندر کے دشمن خطرناک ہیں. جو سپاہ صحابہ کے بنانے والے ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں, وہ نصیری ہیں, وہ خود کو شیعہ ظاہر کرتے ہیں مگر ان کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں, حقیقت میں وہ بش کے شیعہ ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد.
اس لیے میں نے کہا کہ وہ بش کے شیعہ ہیں کہ انہی نصیریوں نے ایک سائٹ بنائی ہے تبرہ سائٹ انٹرنیٹ پر، اور جتنے علماء ایران کی حمایت کرتے ہیں ان سب پہ انہوں نے تبرہ کیا۔ بھئی تبرہ آج تک ہم ان پہ کرتے تھے جو دشمن اہل بیت تھے، مگر یہ تبرہ اس پہ کر رہے ہیں جو بش کا دشمن ہے۔ تو یہ بش کی شیعہ کہلائے، انہوں نے پوری سائٹ بنائی ہے، ان کو پہچانیے، یہ ہماری صفوں میں اندر ہے۔ دیکھیے اگر نصیری الگ امام بارگاہ بنائے ایک آدمی ادھر نہیں جائے گا، کیوں؟ نصیریت خلاف عقل ہے، نصیری نجس ہے، یہ شیعوں کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، اور ظاہراً بہت ماتم کرتے ہیں، بہت نعرے لگاتے ہیں، بہت تبرہ کرتے ہیں، لیکن یہ شیعہ نہیں ہے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ منکر نماز ہے، یہ نماز کی مخالفت کرتے ہیں، اور قرآن کی آیت ہے اقیم الصلاۃ، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ولا تکونوا من المشرکین، وہ مشرک ہے، جو نماز کا منکر ہے وہ نجس ہے۔ یہ نصیری کبھی نماز نہیں پڑھتے، صلوات پڑھ محمد و آل محمد، توجہ فرمائیں۔ اور جو منکر نماز ہو فقہ اہل بیت میں وہ نجس ہے۔ آغا خانی سارے علماء مجتہدین کا فتویٰ یہ نجس ہے، کیونکہ اس کے دادا نے جب ایجنٹ بنا انگریز کا، اس نے نمازیں ختم کر دی، جماعت خانے بنا دیے، مگر اسماعیلی مسلمان ہیں کیونکہ وہ نمازی ہیں، حالانکہ وہ بھی شیش امامی ہے، یہ بھی شیش امامی ہے، مگر آغا خانی کیوں کافر ہے؟ کیونکہ نماز کے منکر ہیں۔ آپ نے سنا امام کا فرمان سنا کہ جو نماز کا منکر ہے وہ نماز کا منکر نہیں، نماز کے حکم دینے والے خدا نبی علی کا منکر ہے، اور جو خدا نبی علی کا منکر ہے وہ نجس ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ یہ لوگ جو ہیں نماز کے منکر ہیں، نماز کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی خطرناک کبھی مسجد میں آ جاتے ہیں شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ ایک نے بتایا کہ یہ نماز پڑھ رہا تھا ایک نصیری، اور وہ رکوع میں کر رہا ہے علی 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 علی، تاکہ دوسروں کو ثبوت ملے کہ یہ شیعہ جو علی کو سجدہ کرتے۔ یہ دشمن ہے، امریکہ کے ایجنٹ ہے عزیزان گرامی۔ نماز پڑھنے آئے تو رکوع میں کہہ رہے ہیں علی علی علی، ہاں سجدے میں کہہ رہے ہیں علی علی، تاکہ دشمن کو پتا چلے بھائی شیعت بدنام ہو جائے۔ عزیزان گرامی ان سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ ان کی پہچان یہ ہے، ایک نماز کے منکر ہے، اور دوسرا جتنے بھی علماء یہ مقصد حسین بیان کرتے ہیں نا، مقصد حسین کیا تھا؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، ہر زیارت میں لکھا ہوا ہے۔ مولا آپ سب کو مولا حسین کی زیارت نصیب کرے۔ زری کے سامنے بھی آپ یہی کہیں گے، مولا آپ کا مقصد یہ تھا نماز قائم ہو جائے، زکوٰۃ قائم ہو جائے، امر بالمعروف قائم ہو جائے، نہی عن المنکر۔ یہ جو بھی علماء مقصد حسین بیان کرتے ہیں نا، امر بالمعروف کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ وہابی ہے، تاکہ لوگ امر بالمعروف سنیں ہی نہیں۔ توجہ فرمائے، یہ وہابی ہے، یہ عزاداری کا دشمن ہے، جبکہ کوئی شیعہ عزاداری کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی شیعہ اگر شیعہ حقیقی ہے تو عزیزان گرامی کبھی بھی وہابی عقائد کو قبول نہیں کر سکتا۔ دوسری ان کی پہچان یہ ہے کہ جتنے علماء امر بالمعروف کرتے ہیں ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا میں مشغول ہیں۔ اور تیسری پہچان یہ ہے کہ ہمارے مراجع، ہمارے علماء پہ یہ تبرہ کرتے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی سید ہے، عالم ہے، رہبر ہے، اس پہ تبرہ۔ امام خمینی مرحوم، اس پہ تبرہ۔ یہ صدام کے ایجنٹ ہیں، یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، ہمارے مراجع پر یہ تبرہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے، یہ ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں اور یہی سپاہ صحابہ کے بنانے والے ہیں، ٹھیک؟ ان کی یہ پہچان۔ اور چوتھی پہچان یہ ہے کہ یہ فقہ امام صادق کے دشمن، فقہ امام صادق کے دشمن۔ مثلا کھارا در میں کسی نے توضیح المسائل سے فقہ امام صادق علیہ السلام پڑھانا شروع کیا، اس کی مخالفت کی۔ یہ اماموں کی مخالفت تو نہیں کرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں، مگر کس کی مخالفت کرتے ہیں؟ ان کی مخالفت کرتے ہیں جو امام صادق کا فقہ بتاتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل۔ ہاں جی، یہ امام صادق کی جو فقہ بتانے والے کون ہیں؟ مجتہدین ہیں، علماء ہیں، یہ ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان پہ لعنتیں کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ورنہ یہ آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو اپنی تعداد بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اگر ہم نے انہیں نکال کے پھینک دیا، اگر انہوں نے الگ جا کے امام بارگاہ بڑھایا، تو کوئی ان کے امام بارگاہ میں نہیں جائے گا کہ یہ نصیری ہیں، یہ شیعہ نہیں ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اور دیکھیے ایک وہ خبیث امریکہ کا ایجنٹ جس نے کہا کہ میں آیت اللہ ہوں اخباریوں کا، جس نے اخبار میں بیان دیا تھا کہ امریکہ کو ایران پر حملہ کرنا چاہیے۔ بتائیے، جو کہے کافر کو، جو عیسائیوں کو کہے، کافروں کو کہے کہ ایک اسلامی ملک پہ حملہ کریں، بتائیے کیا وہ مسلمان ہے؟ ہاں جی،
کوئی اسے مسلمان کہہ سکتا ہے جو کافر ملک امریکہ خبیث دجال کو کہہ رہا ہے؟ اخباروں میں بیان آیا کہ ایران پر حملہ کرو، یعنی جب اس نے یہ بیان دیا خود اس نے ثابت کر دیا کہ یا وہ منافق ہے یا وہ مرتد ہے۔ ہاں جی، یا وہ منافق ہے یا وہ مرتد ہے۔ اب اس نے کئی کتابیں نکالی ہیں، الحمدللہ مجلس تو کہیں لوگ اسے نہیں پڑھا رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ عزیزان گرامی وہ کتابیں چھاپ رہا ہے، مفت میں 100-150 کی کتابیں دے رہا ہے جو مذہب شیعہ کے خلاف، مراجع کے خلاف، ہمارے عقائد کے خلاف، اور اس میں بعض لوگ انوالو ہیں۔ مثلا اس نے ایک انجمن کا نام لیا ہے، انجمن شباب المومنین۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس انجمن میں اچھے لوگ بہت زیادہ ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، ماتمی بھی ہیں، نوحہ خان بھی ہیں، مگر چند لوگ ہیں جو اس کے استعمال ہو رہے ہیں۔ لہذا فوراً اس انجمن نے اعلان کرنا ہے کہ ہمیں اس امریکی مولوی سے کوئی رابطہ نہیں ہے عزیزان گرامی، کیونکہ یہی انجمن شباب المومنین تھی جس نے چند سال پہلے انہی کو لوگوں نے استعمال کیا تھا۔ چند لوگ آئے تھے اور خون پینے کی رسم شروع کی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ مشکل 2-3 سال ہم نے یہی ممبر سے آواز بلند کی، دوسرے علماء نے آواز بلند کی، تو یہ رسم شیطانی ختم ہو گئی کہ خون پینا نجس ہے۔ یہ بدعت اگر نہ ختم ہوتی تو پھیلتی چلی جاتی۔ عزیزان گرامی ہمیں دھمکیاں دی گئیں، ہم تمہیں یہ کر دیں گے، حالانکہ چند لوگ ہیں ان کے اندر خراب، نہ کہ سب ایسے لوگ ہیں، مگر انجمن کا وظیفہ ہے کہ اس مردود نے ان کا نام لیا ہے، لہذا یہ اخبار میں بیان دیں کہ اس امریکی مولوی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ عزیزان یہ ہمارے اندر ایک فتنہ چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ایک بہت اچھے دوست بھی ہیں، ماتمی بھی ہیں، اچھے نوحے پڑھنے والے بھی اس انجمن میں ہیں، مگر چند بااثر لوگ ان کے پاس امریکہ کا پیسہ ہے۔ اور دوسری یہ سازش، یہ ہر سال جو ہے اس انجمن کو بدنام کرتے ہیں چند لوگ، یہ قافلہ لے جاتے ہیں شام چہلم میں، اور وہاں پر ہمارے پاس ویڈیو بھی ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر بھی علی کو اللہ کہا جاتا ہے اور حضرت عائشہ کی توہین ہوتی ہے، کھلے عام تبرہ ہوتا ہے۔ اب مقصد کیا ہے، وہاں اربہ ڈالر خرچ کرنے کے بعد بی بی زینب کے ہاں ہم لوگوں نے، علماء نے، سب نے ملا کر ایک حوضہ بنایا ہے، حوضہ علمیہ۔ شام میں اہل بیت کا جہاں دشمنوں کا مرکز تھا، یہ آج بی بی زینب کی فتح ہے کہ اس کے چاروں طرف آج حوضہ علمیہ موجود ہے، ہمارے مدرسے موجود ہیں، علی ولی اللہ کی آذان بلند ہو رہی ہے۔ مگر یہ ٹولہ کیا چاہتا ہے، جیسے یہاں پر پتلے بنا بنا کر، اور انہوں نے سپاہ صحابہ کو بنایا۔ اب وہاں بھی اطراف میں اکثر سنی ہے، اکثر فلسطینی ہے، سنی ہے، شامی بھی سنی ہے، اکثر جتنے بی بی زینبیہ کے۔ اب یہ ہر سال جاتے ہیں اور وہاں مراجع پر بھی تبرہ کرتے ہیں، بی بی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور کھلم کھلا دیگر لوگوں کو تبرہ کرتے ہیں۔ اب سنی سمجھتے ہیں، لعنت عربی والا بھی سمجھتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوگا، یہ تو چلے آئیں گے، وہ حملہ کریں گے ہمارے مدرسوں پر۔ دیکھیے یہی ٹولہ جو ہے، اس میں بھی انجمن شباب المومنین کے کچھ لوگ انوالو ہیں۔ عزیزان گرامی انہیں چاہیے ان لوگوں کو نکال دیں جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، ورنہ یہ پوری انجمن بدنام ہو جائے گی۔ اور اگر اس انجمن نے نہیں نکالا، پھر تمام شیعہ امام بارگاہ اپنے دروازوں کو اس انجمن کے لیے بند کر دیں گے۔ آپ تائید کریے، آپ کی تائید ہے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ لہذا فوراً کل ہی انجمن شباب المومنین جس میں اچھے لوگ بھی ہیں، ان گندے غداروں کو جو نصیری ہیں، جو نجس ہیں، جن کے ہاتھ کا کھانا پینا نجس ہے، جنہیں نظر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو ہمارے مجتہدین پہ تبرہ کرتے ہیں، جو امریکی ایجنٹ ہیں، جو شام تک جا کے ہمارے حوضوں کو بند کرانا چاہتے ہیں، جنہوں نے سپاہ صحابہ بنائی ہے۔ اور عجب یہ ہے کہ آج تک سپاہ صحابہ نے ان کے ایک آدمی کو نہیں مارا ہے، اور ایک آدمی جیل میں بھی حکومت نے نہیں ڈالا۔ جو کھلم کھلا توہین کر رہے نبی کی زوجہ کی، پتلے بنا رہے، ان کو جیل میں ڈالے نا۔ ساجد علی نقوی صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، غلام رضا نقوی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، جو کھلم کھلا صاحب کی توہین کر رہے ہیں، جنہوں نے تبرہ روڈ بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہی تو سی آئی کے ایجنٹ ہیں، یہی تو امریکہ کے پٹھو ہیں۔ لہذا کس کو مجال ہے کہ انہیں جیل میں ڈالے؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی لہذا لازم ہے، تمام مومنین پر لازم ہے کہ امر بالمعروف کریں۔ اور دیکھیے امر بالمعروف کا نتیجہ سامنے آیا ہے۔ اب کتنے علماء جو ہیں انہوں نے
امر بالمعروف کرنا شروع کیا. اگر 100 مرتبہ آپ خط لکھ کر کسی عالم کو کہیں گے امر بالمعروف کریں, اور سنیے ہر عالم کو یہ آیت لکھ کر دیں, سورہ مائدہ کی آیت کا نمبر 78 اور 79, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي اسرائیل عَلَى لِسَانِ داؤد وعیسی ابن مریم. خدا کہتا ہے لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر جو کافر ہو گئے بنی اسرائیل میں سے. عیسیٰ نے نبی نے بھی لعنت کی ہے, داؤد پر بھی. کیوں؟ داؤد نبی نے بھی لعنت کی, 2 نبیوں نے ان لوگوں پر لعنت کیوں کی ہے؟ ذالک بما عصوا کانوا یعتدون, کیونکہ وہ حد سے زیادہ بڑھنے والے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر, اس لیے کہ وہ نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے. یہ قرآن کی آیت ان مولویوں کو دیجئے جو تاجر خون حسین بن چکے ہیں. اگر یہ امر بالمعروف کرتے تو اس طرح کے فتنے ہمارے درمیان پیدا نہ ہوتے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس پر لعنت ہے خدا کی جو نہی عن المنکر نہ کرے. کیا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کتنی ہماری خواتین بے پردہ ہیں؟ یہ مولوی پردے پر کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آج کتنے نوجوان جو ہیں وہ نماز سے دور ہیں, یہ نماز پر کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بے حیائی پھیل رہی ہے ڈش کے ذریعے سے اور کیبل کے ذریعے سے؟ یہ امر بالمعروف کیوں نہیں کرتے؟ عزیزان گرامی, جیسے کل عرض کیا, آپ انشاءاللہ یہ جہاد جاری رکھیں. الحمدللہ بہت ساروں نے امر بالمعروف کرنا شروع کیا ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور منبر کے تقدس کو بحال کریں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارواحنا لہ الفدا فرماتے ہیں منبر پر ہر ایک کو آنے مت دو. یہ اصول کافی کی حدیث ہے, بار بار لوگوں کو سنائیے. امام کہتے ہیں ہر ایک کو منبر پر آنے نہ دو. کسے آنے دے؟ فرمایا جسے بھی منبر پر آنے دو پہلے دیکھو کہ اس کے دل میں پیسے کی محبت تو نہیں ہے. جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے وہ تمہیں دین نہیں دے گا, بے دین بنا کے چلا جائے گا. عزیزان گرامی, یہ تجارت, یہ خون حسین کی تجارت کا سلسلہ رکنا چاہیے کہ میں 10 لاکھ روپے لوں گا پھر مجلس پڑھوں گا. یہ تاجر خون حسین صرف مجمع کو راضی کرتے ہیں, مقصد حسین اس لیے بیان نہیں کرتے. مقصد بیان کریں گے مجمع ٹوٹ جائے گا, ہمارا ریٹ گر جائے گا. لہذا میں نے عرض کیا جب تک کہ ان تاجروں کو منبر سے نہیں ہٹائیں گے اور اس کی جگہ پر نیک متقی لوگ, الحمدللہ آپ کے پاس اس وقت ہزاروں علماء قم میں موجود ہیں, نجف میں موجود ہیں, مشہد میں موجود ہیں. علماء کی کوئی کمی نہیں. 10-20 سال انہوں نے علم حاصل کیا, بہترین خطیب, بہترین مصائب اور پڑھنے والے. اور اسی لیے ہم نے ایک پروگرام بھی بنایا ہے کہ آپ ان عشر اعضاء کے بعد اسی پالٹاک پر, پالٹاک کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور وہاں پھر انڈیا پاک گروپس ہیں, گروپس میں انڈیا پاکستان میں چلے جائیے. وہاں 2-4 رومس ہیں شیعوں کے, مثلا آؤ مل کر حسین حسین کریں, یہ مجلسیں جا رہی ہیں اس وقت, اور chauhardamasumin.com پر بھی جا رہی ہیں اور حسینیت پر بھی جا رہی ہیں بہت ساری. تو یہ پالٹاک پر مجلسیں جا رہی ہیں, اس کے 3-4 روم ہیں. مثلا نجفی کا بھی روم ہے اور اسی طرح سے ایک جو ہے گیٹ آف نالج کا ہے. ہم انشاءاللہ قم جا کر وہاں سے ہر روز ایک عالم کی مجلس آپ کو سنائیں گے. پاکستان کے جس شہر میں بھی ہوں آپ مجلس سن سکتے ہیں. جو عالم دین آپ کو پسند آ جائے آپ وہیں دعوت دیں, وہ آپ کی خدمت میں رمضان میں بھی, محرم میں بھی, سفر میں آ جائے گا اور یہ کبھی حسین کی مجلس کا سودا نہیں کرے گا. یہ سوداگروں نے قوم کو تباہ کیا ہے. پتا ہے ہر سال اربہ روپے کا بجٹ ہے, یہ سب ذاکروں کے جیب میں جاتا ہے. اربہ, ایک ذاکر 10 لاکھ لیتا ہے. اب اندازہ کرائیے کتنے ذاکر ہیں پورے پاکستان میں, 5 لاکھ 10 لاکھ یہ ان کا ریٹ ہے. عزیزان گرامی, 4-5 ارب روپے کا بجٹ صرف 10 دن میں مومنین خرچ کرتے ہیں, مگر کیا ملتا ہے؟ صرف یہ واہ کر کے چلے جاتے ہیں. امر بالمعروف بھی نہیں کرتے, قوم کی تعمیر نہیں. اس وقت قوم کے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں, یہ کبھی نہیں آپ کو بتائیں گے کہ یونیورسٹی کا کام کریں, کیونکہ یہ تو جیب بھرنے والے ہیں, یہ تاجر ہیں. ہمارے پاس کوئی میڈیکل کالج نہیں. آغا خانی ہم سے کم ہے, بہت کم ہے, ان کے پاس میڈیکل کالج ہے, ہمارے پاس نہیں. کیوں؟ کیونکہ منبر پر کوئی اصلاح کرنے والا نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی ٹی وی چینل نہیں ہے. اہل سنت کے کتنے ٹی وی چینل ہیں بھائی, کون قوم کو بیدار کرے؟ یہ تو صرف اپنی جیبیں بھرنے والے ہیں. یہ تو تاجر خون حسین ہے. اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, عزیزان کرام, یہ مقصد حسین کے جو قاتل ہیں, جو ایک جملہ امر بالمعروف کہنے کے لیے تیار نہیں, ان کے لیے 5ویں امام نے فرمایا کہ لوگوں علماء باطل سے بچو, یہ یزید کے لشکر سے بدتر اور برے ہیں. یزید کے لشکر نے ہمارا مال لوٹا تھا, یہ تمہارا ایمان لوٹیں گے. عزیزان گرامی, آج دیکھیے ہم نے کتنے شہید دیے ہیں, مگر قوم میں فرقہ تفرقہ ہے, قوم کمزور ہے. کیوں کمزور ہے؟ وجہ کیا ہے؟
جبکہ روایات احادیث میں نتیجہ ملتا ہے کہ جو قوم بھی شہید دیتی ہے وہ اتنا مضبوط ہو جاتی ہے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ہماری تعداد کروڑوں میں ہے، ہم کمزور ہیں، ہم فرقوں میں تقسیم ہو گئے، مگر لبنانی شیعوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، انہوں نے بھی شہید دیے، کتنے مضبوط ہو گئے، اللہ اکبر۔ امریکہ جیسے ظالم کو بھگا دیا، اسرائیل کو بھگا دیا، فرانس کو بھگا دیا، اور اس وقت جب امریکہ نے کہا کہ حزب اللہ شیعوں کو دہشت گرد قرار دے، خود وہاں کی حکومت عیسائی اس نے کہا خبردار، آپ کو حق نہیں ہے کہ ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت کریں، کیونکہ حزب اللہ شیعہ مضبوط ہیں، وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ ہم بھی شیعہ ہیں، وہ بھی شیعہ ہیں، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، ہم کروڑوں میں ہیں، ہم کیوں نہیں مضبوط؟ یہ امام محمد باقر کا جواب سنیے، یہ بھی اصول کافی میں حدیث ہے۔ امام فرماتے ہیں جس قوم میں ممبر سے امر بالمعروف ہوگا وہ قوم مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے۔ یہ ذاکر اسی لیے لبنانی مضبوط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لبنان کے ممبر پر جانے والے متقین اور صالحین علماء ہیں، ہمارے ہاں ممبر پر آنے والے فاسق اور فاجر لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی، لہذا جب تک ہم ان تاجران خون حسین کو ہٹا کر متقین صالحین نہیں بٹھائیں گے، ہماری قوم بھی مضبوط نہیں ہوگی۔ یہ بے انتہا اہم مسئلہ ہے۔ مقصد حسین 10 دن گزر جاتے ہیں، 5 منٹ ذاکر نہیں کرتا، پوری طاقت لگاتا ہے کہ لوگ واہ 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 کریں، میرا مجمع بڑھے تاکہ میرا ریٹ بڑھے، اور اصلاً ان سے امید نہ کیجئے، مگر یہ کہ آپ ایک پریشر ڈیولپ کریں، ان کو مسلسل لکھتے رہیں گے تو یہ امر بالمعروف کی طرف آئیں گے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ عزیزان کرام، لہذا لوگ آئیں، پی ایچ ڈی کریں، جو انگلش اچھی جانتے ہیں، کمپیوٹر اچھا جانتے ہیں، آئیں عالم دین بنیں۔ ایک گمراہ انسان کو بھی آپ نے ہدایت دی تو اللہ کے رسول کہتے ہیں پوری کائنات کے خزانوں سے افضل ہے۔ آئیے دین کا علم حاصل کریے۔ ہمارے ہاں علماء کی کمی ہے، اور علماء ہوں، پوری دنیا میں آج علماء کی مانگ ہے، خصوصاً انگریزی جاننے والے، تو آپ اس طرح سے دنیا میں تبلیغ کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں، دعا کریں، پروردگار یہ جتنے لوگ مذہب اہل بیت کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اگر قابل ہدایت انہیں ہدایت دے دے، کسی سے ہماری ذاتی دشمنی نہیں، پروردگار اگر یہ قابل ہدایت نہیں تو انہیں جلد از جلد نیست و نابود کر دے، قوم کو متحد فرما، یہ اخباری فتنے کو نابود کر دے، جو وہابی فتنہ ہمارے خلاف ہے اسے نابود کر دے، نصیریت کا جو فتنہ ہے اسے نابود کر دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، مل کے صلوات۔ اللہم بلند آواز، اللہم وعجل فرجہم، اللہم وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ماشاء اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ او میرے اللہ
آج سکینہ کے یتیم ہونے کی رات خزاں درواج ماں کے پاس بیٹا موجود ہے، بہن کے پاس بھائی موجود، سکینہ کے پاس بابا موجود۔ آج شہیدوں کی رات ہے، کل یتیموں کی رات ہوگی۔ عزیزوں آج نہ تھکیے گا، پوری رات حسین کی عزاداری میں گزاریے گا۔ یقین جانی اگر آج آپ نے عزاداری مولا میں پوری رات گزاری اور رو رو کے دعائیں مانگی، آپ کے سارے زندگی کے گناہ بخش دیے جائیں۔ آج بڑی اہم رات ہے، بڑے بڑے گناہگار آج بخشے جاتے ہیں۔ میرے اللہ اس رات کا ہم نے پورے سال انتظار کیا تھا۔ او میرے اللہ اگر آج کی رات تو نے نہ بخشا پھر کب بخشے گا، کب بخشے گا؟ او میرے اللہ آج حسین کے صدقے میں اس سارے مجمع کو بخش دے۔ سب مل کے کہیں یا غفار، یا غفار، یا غفار، او میرے اللہ تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، اللہ آپ سب کو وہ ننھی سی قبر کی زیارت کرائے۔ سکینہ آج بھی تنہا ہے، وہ زندہ نشاں۔ عددار و روایت کے الفاظ ہیں، جناب سکینہ کی عادت تھی جب بھی نماز کا وقت آتا تھا جناب سکینہ دو مصلے بچھایا کرتی تھی، ایک اپنے لیے ایک اپنے بابا کے لیے، بابا کے لیے، بابا کے لیے۔ کربلا میں 10 محرم کا دن آیا، نماز عصر کا وقت آیا، سکینہ نے 2 مصلے بچھائے مگر بابا نہیں آئے، او بابا نہیں آئے، بابا نہیں آئے۔ سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، او میرے اللہ میرے پردیسی بابا کی طرف خیر ہو، میرے غریب بابا کی طرف خیر ہو۔ عزادارو جناب سکینہ نے کسی کے آنے کی آواز سنی، مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ شمر ہاتھ میں تازیانہ لیے کھڑا ہے، یا حسین۔ مگر حسین کی بچی اب بھی نہیں سمجھی، فرمایا شمر تو نے کہیں میرا بابا دیکھا یا نہیں؟ شمر نے کہا سکینہ بابا دیکھنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے کہا میں بابا کے انتظار میں ہوں، او مومنو معاف کرنا۔ شمر کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا،
اس مومن کو سنبھالیے، برداشت نہیں کر رہا ہے۔ اللہ جانے سکینہ نے کیسے بابا کا سر برداشت کیا ہوگا۔ دعا کریں کوئی 4 برس کی بچی بابا کا کٹا ہوا سر نہ دیکھے، سر نہ دیکھے۔ عزادارو بہت سخت جملے آئے، آپ سب سے معافی چاہتا ہوں اگر آج یہ نہ پڑھوں پھر کب پڑھوں گا، مگر مجھے آپ کی زیادہ فکر نہیں ہے۔ اگر مجلس میں امام زمانہ آئے ہیں، مولا آپ خون روتے ہیں، یہ مجمع پانی روتا ہے، مولا معاف کیجئے گا۔ مولا معذرت کے ساتھ یہ جملے بہت سخت ہیں۔ عزادارو شمر نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں۔ وہ شمر کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، شمر نے حسین کے سر کو بچی کی طرف پھینک دیا۔ او شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے، میرے مولا کے سر کو نہ پھینکتا، میرے مولا کے سر کو نہ پھینکتا۔ جیسے ظالم نے سر پھینکا، سکینہ بابا کے سر کی طرف دوڑی، آجا میرے مظلوم بابا، آجا میرے غریب الوطن بابا، آجا میرے پردیسی بابا۔ سکینہ نے بابا کا سر گود میں لیا، آئے بابا کی گردن دیکھ کے کہا ہوگا، بابا یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹی ہیں؟ بابا بابا یہ پیشانی پہ زخم کیسا؟ اب یہ روایت کے لفظ نہیں، یہ میرا تصور ہے۔ جناب سکینہ نے گود میں لے کے ایک بیان کیا ہوگا، بس یہ بیان سن کے جائیے۔ کیا بیان؟ بابا میرے مظلوم بابا، او میرے پردیسی بابا، بابا 4 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، بابا آج آجا او میرے سینے پہ سو جا۔ اس مومن کو پکڑے، مومن سر توڑ رہا ہے۔